آپ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ہم سب کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے پاس دو قبیلے کے شخص حاضر ہوئے اور ان دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ایک شخص جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضور کے صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے اور بڑے اجل صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جلیل القدر صحابی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو جنگ میں شہید ہو گئے تھے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرے ساتھی کا انتقال ہوگا، ایک ٹائم گزرنے کے بعد، ایک پیریڈ گزرنے کے بعد، اور اس کا جو انتقال ہوا تو وہ بستر پر ہوا، یعنی بیماری کی حالت میں وہ اس دنیا سے چل بسے تھے۔ لیکن جو پہلے والے ساتھی تھے وہ جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اب حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ دونوں ساتھی ایمان ساتھ لائے تھے، لیکن جو شہید ہوئے تھے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو بیماری کی حالت میں بستر پر فوت ہوئے وہ شہید والے ساتھی سے پہلے جنت میں جا رہے تھے۔ یہ معاملہ مجھے بڑا عجیب لگا، تعجب ہوا، تو میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ بیان کرتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے پورا یہ خواب بیان کیا۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے طلحہ، جو بعد میں فوت ہوئے ہیں، جو بیماری کی حالت میں بستر پر فوت ہوئے ہیں، کیا انہوں نے شہید ہونے والے سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے زیادہ روزے نہیں رکھے؟ یعنی جو یہ اپنی زندگی کے اوقات کو زیادہ گزار چکے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے زیادہ لمحات دنیا میں گزارے ہیں، ان کی عمر زیادہ تھی، جو کہ شہید ہو گئے تو وہ پہلے ہو گئے، لیکن جو یہ کچھ ٹائم تک زندہ رہے انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہوگی، انہوں نے روزے رکھے ہوں گے۔ تو جب ان کے اعمال زیادہ ہیں تو صاف ظاہر ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ تو اب شہید کا رتبہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ کیوں ہوا؟ تو اس کی حدیث کی شرح میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جنت میں جو پہلے جا رہا ہے اس وجہ سے ہے کہ اگر لمبی زندگی ملی ہو اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی ملی ہو کہ جس میں گناہ نہ کیا ہو تو ایسا شخص واقعی جنت میں پہلے جائے گا۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں لمبی زندگی دے، تو صرف خالی لمبی زندگی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ وہ لمبی زندگی اللہ عطا فرمائے کہ جس میں خیر ہو، عافیت ہو اور نیکی ہو، یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ ای الناس خیر، کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگوں میں سے کون ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اخلاق اور اس کے اعمال اچھے ہوں، یہ لوگوں میں سب سے بہترین ہے، سب سے بہتر ہے۔ پھر صحابی نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں سے بدترین کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے اعمال گناہ والے ہوں تو یہ لوگوں میں بدترین ہے۔ آج تھوڑا سا غور کریں، ہمارے درمیان عمر زیادہ ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو دین اسلام کی طرف نہیں آتے، نمازوں کی طرف نہیں آتے، اللہ کی فرما برداری کی طرف نہیں آتے، پھر بھی وہی گناہ، وہی طریقہ کار، وہی زندگی گزارنے کا انداز۔ تو لوگوں میں بدترین اسے فرمایا گیا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے نہ ہو۔ تو اگر ہمیں لمبی زندگی مل رہی ہے تو ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور اپنے وقت کو نیکیوں میں گزارنا چاہیے۔ اب لمبی عمر والوں کو بھی دیکھا کہ غیبت کرتے ہوئے ان کی زبان تھکتی نہیں، جھوٹ بولتے ہوئے ان کی زبان تھکتی نہیں، دھوکہ دینا ہو آگے،
نمازیں نہیں پڑھ رہی ہوں آگے، روزوں سے دور ہوں آگے. یعنی اللہ نے آپ کو یہ لمبی زندگی دے دی ہے تو اس کو غنیمت جانیں نا. آپ اس کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، اللہ کی اطاعت میں اس زندگی کو گزاریں. لیکن پھر بھی یہ کہ ہماری زندگی سنتوں کے بغیر چل رہی ہوتی ہے. داڑھی جوانی میں بھی نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا آپ بھی سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھی. یعنی ہم کب بدلیں؟ اپنے آپ کو میں کب بدلوں گا کہ میں بڑھاپے تک پہنچ گیا ہوں، مجھے اللہ نے لمبی زندگی دے دی ہے. اب جو نوجوان ہے وہ یہ سوچیں کہ بچپن سے میں جوانی کی طرف آ گیا ہوں، اب تو میرے اندر عادتیں کچھ اچھی ہونی چاہیے، اب تو میں بچوں سے کچھ الگ نظر آنا چاہیے، میرے اندر الگ باتیں نظر آئیں، میرے اعمال، میرا انداز، میرے بولنے کا طریقہ کار، میرا کردار، میری گفتار یہ بچوں سے الگ ہونی چاہیے. لیکن جو بچے کر رہے ہیں، نوجوان بھی ہوئی اسی انداز سے دوسروں کو تنگ کرنا، تو طرح طرح کے گناہوں میں نظر آتے ہیں. تو اگر کسی کو لمبی زندگی مل رہی ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی اس زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارے. اور اس کے بارے میں پوچھا جائے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا، سورہ فاطر کی یہ آیت اس کو مفہوم ہے، کیا ہم نے ان کو زندگی لمبی اس وجہ سے دی کہ وہ ہماری نافرمانی کرے؟ تو یہ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے. بالخصوص جو بڑی عمر والے وہ اپنے آپ کو محتاط رکھیں، احتیاط کریں، کیونکہ نوجوان بچے ان سے سیکھیں گے. اگر ان کا کردار اچھا نہیں ہوگا تو نوجوانوں نے، بچوں نے ویسے ہی کرنا ہے. اگر بڑے عمر والے جھوٹ بول رہے ہوں گے تو نوجوان بچے یہ بھی جھوٹ بولیں گے. اگر بڑی عمر والے لوگ نمازوں کی طرف نہیں آئیں گے تو ہمارے معاشرے کی نوجوان، ہمارے معاشرے کے بچے بھی نمازوں سے دور رہیں گے. اگر بڑے ہمارے عمر والے اسلامی بھائی روزوں سے دور ہوں گے، اللہ کی عبادت سے دور ہوں گے، مسجدوں سے دور ہوں گے، تو وہ بھی کیسے قریب آئیں گے؟ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں لمبی زندگی دے، لیکن عافیت والی اور نیکیوں والی اللہ کریم ہمیں لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ 23ویں شب ہے، تو ہماری مسجد میں ختم قرآن کا سلسلہ ہوگا. ختم قرآن کے حوالے سے محفل پاک ہوگی. آپ تمام اسلامی بھائیوں کو اس کی دعوت ہے. آپ